بسم اللہ الرحمن الرحیم فدخلوا وجلس یوسف علی سریرہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ورفع ابویہ اجلسہما معه علی العرش السریر وخروا ای ابواہ واخوته له سجدا سجود انحناء لا وضع جبهة وكان تحيتهم في ذلك الزمان وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إلي إذ أخرجني من السجن لم يقل من الجب تكرما لئلا يخجل إخوته وجاء بكم من البادية من بعد أن نزغ أفسد الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم بخلقه الحكيم في صنعه وأقام عنده أبوه 24 سنة أو 17 سنة وكان مدة فراقه 18 أو 40 أو 80 سنة وهزره الموت فوصى يوسف أن يحمله ويدفنه عند أبيه فماذا بنفسه ودفنه ثم عاد إلى مصر وأقام بعده 23 سنة ولما تم أمره وعلم أنه لا يدوم طاقة نفسه إلى الملك الدائم فقال رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث تعبير الرؤيا فاطر خالق السماوات والأرض أنت ولي متولي مصالحي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين من آبائي فعاش بعد ذلك أسبوعا أو أكثر ومات وله 120 سنة وتشاهى المصريون في قبره فجعلوه في صندوق مرمر ودفنوه في آل النيل لتعم البركة جانبيه فسبحان من لا انقضاء لملكه ذلك المذكور من أمر يوسف من أنباء الغيب أخبار ما غاب عنك يا محمد نوحيه إليك وما كنت لديهم لدى إخوة يوسف إذ أجمعوا أمرهم في كيده أي أزموا عليه وهم يمكرون به أي لم تهزرهم فتعرف قصتهم فتخبر بها وإنما حصل لك علمها من جهة الوحي وما أكثر الناس أي أهل مكة ولو حرصت على إيمانهم بمؤمنين وما تسألهم عليه القرآن من أجر تأخذه إن ما هو أي القرآن إلا ذكر عزة للعالمين. لغت دیکھیے. عرش تخت شاہی تخت سلطنت جمع عراش اور عروش آتی ہے. آگے خرو لہو خرو فعل ماضی سے کا جمع مذکر غائب ہے. باب نصر سے بھی آتا ہے ضرب سے بھی مصدر خرورن گرنا. سجدن یہ حال واقع ہونے کی بنا پر منصوب ہے. ساجد کی جمع ہے. باب نصر سے سجدہ یسجد سجودن سجدہ کرنا. نزغ یہ فعل ماضی باب ضرب یضرب سے نزغن اختلاف کرنا پھوٹ ڈالنا. لطیفن یہ اسماء حسنہ میں سے ہے بندوں پر مہربان اور محافظ اسرار و حقائق سے واقف. توفنی توفا فعل امر واحد مذکر حاضر ہے. باب تفاعل سے توفا یا توفا توفین موت دینا. الحق نی الحق فعل امر وقع یا متکلم مفعول به ہے. الحق فعل امر. الحق یلحق الحاق باب افعال سے شامل کرنا ملانا. ترجمہ دیکھیے.
تو برادران یوسف حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے اور یوسف علیہ السلام اپنے شاہی تخت پر بیٹھ گئے اور اپنے والدین کو اپنے ساتھ شاہی تخت پر بٹھا لیا، اور سب کے سب یعنی ان کے والدین بھی، ان کے بھائی بھی، سب کے سب ان کے پاس ان کے لیے سجدے میں گر گئے۔ یہ سجود انحناء تھا، پیشانی کو زمین پر رکھے بغیر، اور ایسا سجدہ کرنا ان کی تعظیم کی علامت تھی اس زمانے میں۔ اور کہنے لگے، حضرت یوسف علیہ السلام کہنے لگے، اے ابا جان، یہ میرے خواب کی تعویل ہے، یہ میرے خواب کی تعبیر ہے جو میں نے اس سے پہلے بچپن میں دیکھا تھا۔ اللہ میرے پروردگار نے اس کو سچا بنا دیا، اور میرے پروردگار نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا جبکہ اس نے مجھ کو جیل سے نکالا، اور من الجب نہیں کہا، ایک اپنے بھائی کے اکرام میں، تاکہ وہ شرمندہ نہ ہوں، تاکہ ان کے بھائی شرمندہ نہ ہوں۔ اور آپ لوگوں کو دیہات سے یہاں پر لا جمع کیا، اس کے بعد کہ شیطان نے میرے درمیان، میرے بھائیوں کے درمیان پھوٹ ڈال دیا، فساد ڈال دیا۔ بے شک میرا پروردگار لطیف تدبیر کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، بے شک وہ اپنے مخلوق کو جاننے والا ہے اور اپنے کاریگری میں حکمت والا ہے۔ اور ان کے پاس قیام کیا حضرت یوسف علیہ السلام کے والد نے 24 سال تک یا 17 سال تک، اور ان کے جدائی کی مدت 18 سال تھی یا 40 سال تھی یا 80 سال تھی۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام وفات پا گئے، تو وفات پانے سے پہلے اپنے بیٹے یوسف کو وصیت کی کہ ان کو ان کے باپ کے پاس لے جائیں اور وہیں دفن کریں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام خود لے گئے اور وہیں دفن کیا، پھر مصر واپس آئے، اور واپسی کے بعد 23 سال تک حضرت یوسف علیہ السلام زندہ رہے۔ جب ان کا کام دھام پورا ہو گیا اور ان کو پتہ لگ گیا کہ وہ ہمیشہ رہنے والے نہیں ہیں، تو ان کا جی ملک دائم یعنی نعیم آخرت کی طرف مشتاق ہوا۔ تو انہوں نے اللہ سے یہ دعا کی، اے میرے پروردگار، تحقیق کہ آپ نے مجھ کو حکومت و سلطنت عطا فرمائی ہے، اور آپ نے ہم کو خواب کی تعبیر کا علم دیا ہے۔ اے آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے، آپ ہی میرے کارساز ہیں اور ہماری مصلحتوں کے والی ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ مجھ کو موت دینا اسلام کی حالت میں، اور مجھ کو ملا دینا صالحین، میرے آبا میں سے صالحین کے ساتھ۔ تو اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام 1 ہفتے تک زندہ رہے یا اس سے زیادہ زندہ رہے، اور وفات پا گئے اس حال میں کہ ان کی عمر اس وقت 120 سال کی تھی۔ اور مصر والے آپس میں جھگڑنے لگے حضرت یوسف علیہ السلام کے قبر کے بارے میں، تو سب لوگوں نے مرمر کے صندوق میں حضرت یوسف علیہ السلام کو ڈال دیا اور ان کو نیل کے اوپر والے جانب میں دفن کر دیا تاکہ برکت دونوں طرف پہنچے۔ تو اس اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات پاک ہے کہ جس کی سلطنت اور جس کی حکومت کا اختتام نہیں ہے۔ یہ یوسف علیہ السلام کے واقعہ جو ماقبل میں مذکور ہوا، یہ غیب کی خبروں میں سے ہے، یعنی وہ خبریں ہیں جو آپ سے اوجھل ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو ہم آپ کو بذریعہ وہی بتاتے ہیں۔ آپ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے پاس نہ تھے جبکہ ان لوگوں نے اتفاق کر لیا تھا اپنے ارادے پر یوسف علیہ السلام کے خلاف تدبیر کرنے کے سلسلے میں، یعنی اس پر عزم مصمم کر لیا تھا اس حال میں کہ وہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں تدبیر کر رہے تھے، خفیہ تدبیر کر رہے تھے، یعنی آپ ان کے پاس حاضر نہ تھے کہ آپ ان کے قصے کو جان لیں اور پھر اس کو بیان کریں۔ یہ قصہ کا علم آپ کو بذریعہ وحی حاصل ہوا ہے، اور اکثر اہل مکہ اگرچہ آپ ان کے ایمان پر حریص ہو جائیں
ایمان لانے والے نہیں ہیں، جبکہ آپ ان سے اس قرآن پر کوئی معاوضہ بھی طلب نہیں کرتے ہیں جس کو آپ ان سے وصول کریں۔ نہیں ہے یہ قرآن مگر نصیحت سارے جہان والوں کے لیے۔ گزشتہ آیت میں حضرت یوسف علیہ السلام کے قول ادخلوا مصر الی آخر آیا کا ذکر تھا، جس میں دخول مصر کا حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف سے فرمان اور حکم تھا۔ آگے کی آیت میں اسی حکم و فرمان کی تعمیل کا ذکر ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف سے ان کے اکرام کا ذکر ہے، اور ساتھ ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کی تعبیر کے ظہور کا ذکر ہے۔ چنانچہ فرمایا جا رہا ہے فَدَخَلُوا وَجَلَسَ يُوسُفُ عَلَى سَرِيرِهِ کہ برادران یوسف مع والدین مصر میں داخل ہوئے اور حضرت یوسف علیہ السلام اپنے شاہی تخت پر رونق افروز ہوئے۔ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ أَجْلَسَهُمَا مَعَهُ عَلَى الْعَرْشِ السَّرِيرِ اور اپنے والدین کو اپنے ساتھ شاہی تخت پر بٹھایا۔ وَخَرُّوا أَيْ أَبَوَاهُ وَإِخْوَتُهُ لَهُ سُجَّدًا سُجُودًا انحناء لا وضع جبهة وَكَانَ تَحِيَّتَهُمْ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ حضرت یوسف علیہ السلام کے والدین اور ان کے بھائی لوگ ان کے لیے سجدے میں گر گئے، یعنی اپنی پیشانی زمین پر رکھے بغیر ان کے واسطے جھک گئے، اور یہ جھکنا اس زمانے کا تحیہ تھا۔ مطلب یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو اکراماً اپنے ساتھ شاہی تخت پر بٹھایا، اور بھائی لوگ بھی وہیں موجود تھے۔ اس وقت ان سب کے قلوب پر حضرت یوسف علیہ السلام کی عظمت ایسی غالب ہوئی کہ سب کے سب ان کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ مفسر علام کے بیان کے مطابق یہ سجدہ عبادت نہیں تھا، بلکہ زمین پر پیشانی رکھے بغیر محض جھکنا تھا، جس کو سجدہ کی صورت ہی کہہ سکتے ہیں، جو بغرض تعظیم تھا، جس کا اس زمانے میں رواج تھا، جیسے ہمارے زمانے میں سلام، مصافحہ، قیام کا رواج ہے، جو بغرض تعظیم کیا جاتا ہے۔ اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ وہ حقیقی سجدہ تھا، صرف جھکنے کی شکل نہ تھی، اور یہ حقیقی سجدہ بغرض تعظیم انبیاء سابقین کے شریعت میں جائز تھا، لیکن شریعت اسلام میں ذریعہ شرک ہونے کی وجہ سے ممنوع ہو گیا ہے، کیونکہ گزشتہ شرائع میں شرک تو ممنوع تھا لیکن ذرائع شرک پر پابندی نہیں تھی، برخلاف ہماری شریعت کے کہ اس میں شرک بھی ممنوع ہے اور ذرائع شرک بھی ممنوع ہے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ در حقیقت یہ سجدہ شکر تھا، اللہ تعالیٰ کے لیے تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے نہیں تھا۔ اس لیے انہوں نے کہا ہے کہ خرو لہو کی جو ہو ضمیر ہے یہ اللہ کی طرف راجع ہے، کہ وہ سب سجدے کے لیے اللہ کے واسطے سجدے کے لیے گرے۔ اور یہاں پر ورفع ابویہ جو ہے یہ خرو لہو سے لفظاً اگرچہ مقدم ہے لیکن وقوعاً مؤخر ہے، اور واو ترتیب کے لیے نہیں ہے، کیونکہ واقعہ یوں ہوا کہ اول وہلہ میں سجدہ ہوا، اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو شاہی تخت پر بیٹھایا۔ اب رہی یہ بات کہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بڑوں سے سجدہ کرنے کو کیسے گوارا کر لیا، یہ تو خلاف ادب ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے ہوا تھا، کیونکہ نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، اس لیے اس کی تعویل کا ظہور ضروری تھا۔ آگے فرمایا گیا وقال یا ابت ھذا تاویل رؤیایا من قبل قد جعلها ربی حقا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کہنے لگے اے والد بزرگوار، یہ میرے خواب کی تعبیر ہے جو میں نے اس سے قبل دیکھا تھا، میرے رب نے اس کو سچا بنا دیا۔ یعنی جب حضرت یوسف علیہ السلام نے ماں باپ اور اپنے 11 بھائیوں کو سجدہ کرتے دیکھا تو ان کا اپنا بچپن والا خواب یاد آیا، تو کہنے لگے
کہ یہ میرے اسی خواب کی تعبیر ہے جو بچپن میں نے دیکھا تھا کہ چاند و سورج اور 11 ستارے مجھ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے میرے خواب کی سچائی کو آنکھوں سے دکھا دیا۔ آگے فرمایا گیا وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِلَيَّ اِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ، اور تحقیق کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر احسان فرمایا جب کہ اس نے مجھ کو قید خانے سے نکالا۔ اس جملے سے نعمت رہائی پر اللہ کا شکر ادا کرنا مقصود ہے۔ آگے فرمایا گیا لم یقل من الجب تکرما لئلا یخجل اخوتہ، اور من الجب نہیں کہا اپنے بھائیوں کے اکرام کی وجہ سے تاکہ ان کے بھائی لوگ شرمندہ نہ ہوں۔ یہ ایک سوال کا جواب ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جس طرح قید خانے سے رہا کیے گئے اسی طرح وہ کنویں سے بھی تو نکالے گئے تھے، لہٰذا قید خانے سے رہائی، کنویں سے نکالا جانا، یہ دونوں نعمت ہے، لہٰذا یہ دونوں چیزیں شکریہ کا متقاضی ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جب شکریہ ادا کیا تو اول کو تو ذکر فرمایا اور ثانی کو ذکر نہیں فرمایا۔ آخر ایسا کیوں؟ جس طرح اذ اخرجنی من السجن کہا اسی طریقے سے من الجب بھی کہنا چاہیے۔ جواب یہ ہے کہ بھائی لوگ شرمندہ نہ ہوں، اس کو ملحوظ رکھتے ہوئے من الجب نہیں کہا، کیونکہ کنویں میں ڈالا جانا یہ انہی حضرات کا کارنامہ تھا۔ نیز خروج من السجن سبب ہے بادشاہی تک پہنچنے کا، تو اس کا نعمت ہونا ظاہر ہے، اس لیے اس پر تو شکریہ ادا کیا، برخلاف خروج من الجب کے کہ اس کے بعد تو رقیت اور تہمت کا سامنا کرنا پڑا۔ آگے فرمایا گیا وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ الْبَادِيَّةِ مِن بَعْدِ أَن نَزَغَ أَفْسَدَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي، اور آپ لوگوں کو دیہات سے یہاں اللہ جمع کیا اس کے بعد کہ شیطان نے میرے اور بھائیوں کے درمیان فساد ڈلوا دیا تھا۔ یہاں پر دو انعام کا ذکر ہے۔ پہلا انعام تو ما قبل میں مذکور ہے اذ اخرجنی من السجن، اور دوسرا انعام یہاں پر مذکور ہے کہ ہم سب کی ملاقات ہو گئی اور ایک ساتھ جمع ہو گئے۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، دیہاتی زندگی سے شہری زندگی نصیب ہوئی۔ آگے فرمایا گیا ان ربی لطیف لما یشاء انہ هو العلیم بخلقہ الحکیم فی صنعہ، بے شک میرا پروردگار جو چاہتا ہے اس کی عمدہ تدبیر کرتا ہے، بے شک وہ اپنے بندوں کو جانتا ہے اور اپنے کام میں حکمت والا ہے، لہٰذا مشکل سے مشکل کام اس کی لطیف تدبیر سے آسان ہو جاتا ہے۔ اور چونکہ علیم بھی ہے اس لیے ہر چیز کی مصلحت اور تدبیر کو جانتا ہے، اور حکیم بھی ہے اس لیے اس کا ہر فعل حکمت پر مبنی ہے، لہذا کنویں سے لے کر شاہی تخت پر جلوہ افروز ہونے تک جو 40 سال کا عرصہ گزرا اور اس میں طرح طرح کی آزمائشیں سامنے آئیں، ان سب کی حکمت و مصلحت اللہ ہی کو معلوم ہے۔ آگے ہے وَأَقَامَ عِنْدَهُ أَبُوهُ 24 سَنَةً أو 17 سَنَةً وَكَانَتْ مُدَّةُ فِرَاقِهِ 18 أو 40 أو 80 سَنَةً، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس ان کے والد 24 سال رہے یا 17 سال رہے، اور فراق کی مدت 18 سال یا 40 سال یا 80 سال رہی۔ وَحَضَرَهُ الْمَوْتُ فَوَصَّى يُوسُفَ أَنْ يَحْمِلَهُ وَيَدْفَنَهُ عِنْدَ أَبِيهِ فَمَضَى بِنَفْسِهِ وَدَفَنَهُ ثُمَّ عَادَ إِلَى مِصْرَ وَأَقَامَ بَعْدَهُ 23 سَنَةً، اور اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام وفات پا گئے، چنانچہ وہ حضرت
یوسف علیہ السلام کو وصیت کر گئے کہ وہ ان کو ان کے آبا کے پاس لے جا کر کے اور آبا و اجداد کے پاس لے جا کر کے دفن کریں۔ چنانچہ وہ خود لے کر گئے اور وہیں دفن کیا۔ پھر مصر واپس آئے اور اس کے بعد 23 سال تک زندہ رہے۔ فرمایا گیا وَلَمَّا تَمَّ أَمْرُهُ وَعَلِمَ أَنَّهُ لَا يَدُومُ طَاقَتْ نَفْسُهُ إِلَى الْمُلْكِ الدَّائِمِ، اور جب حضرت یوسف علیہ السلام کا کام پورا ہو گیا اور ان کو یقین ہو گیا کہ وہ ہمیشہ زندہ رہنے والے نہیں ہیں، تو دائمی ٹھکانے کی طرف یعنی جنت النعیم کی طرف، نعیم آخرت کی طرف ان کا دل مشتاق ہوا۔ آگے فرمایا گیا فقال ربی قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث تعبیر الرؤیا فاطر السماوات والارض۔ یہ فاطر السماوات، فاطر یا تو رب کی صفت ہے یا بدلیات سے بیان ہے۔ بہرحال فاطر السماوات والارض انت ولی متولی مصالحی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین من آبائی۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، آپ نے مجھ کو سلطنت و حکومت عطا فرمائی ہے اور مجھ کو خواب کی تعبیر کا علم عطا فرمایا ہے۔ اے آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے، تو ہی میرا کارساز ہے، یعنی میری مصلحتوں کا والی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ مجھ کو اسلام کی حالت میں موت دے اور مجھ کو صالحین یعنی میرے آبا اور اجداد سے ملا دے۔ یہاں پر جو حضرت یوسف علیہ السلام کے موت کی تمنا کا ذکر ہے، یہ یا تو فی الحال اللہ کی لقاء کے شوق میں تھا، یا مطلب یہ ہے کہ جب کبھی بھی موت آئے تو اسلام پر موت آئے۔ کسی مصیبت یا تکلیف سے گھبرا کر موت کی تمنا کرنا حدیث میں ممنوع ہے، لیکن کسی غرض صالح کی وجہ سے یا اللہ کی لقاء کے شوق میں موت کی تمنا کی جا رہی ہے تو یہ درست ہے، جیسا کہ اس آیت کریمہ سے پتہ چل رہا ہے۔ آگے ہے وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے علم بھی کامل پایا، دولت و حکومت بھی قدموں پہ آ پڑی، اب شوق ہوا اپنے باپ دادا کے مراتب کو پانے کا، تو یہ دعا کی وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ کہ میرا مرتبہ ابراہیم و اسحاق کے مراتب سے ملا دے، میرے آبا اور اجداد کے مراتب سے ملا دے۔ چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی زندگی تک ہی حضرت یوسف علیہ السلام نے ملکی انتظام کو سنبھالا۔ ان کی وفات کے بعد ان سارے جھمیلوں کو اپنے اختیار سے چھوڑ کر اللہ سے مکمل طور پر رجوع ہوئے، اور یہ جو دعائیں مذکور ہوئی ہیں انہوں نے دعا کیا۔ آگے فرمائے فعاش بعد ذلك اسبوعا او اکثر ومات وله 120 سنة وتشاه المصريون في قبره فجعلوا في صندوق مرمر ودفنوه في اعلى النيل لتعم البركة جانبيه فسبحان من لا انقضاء لملكه۔ پس اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام 1 ہفتہ یا اس سے کچھ زائد وقت تک زندہ رہے، پھر 120 سال کی عمر میں وفات پائی، اور اہل مصر ان کے قبر کے سلسلے میں جھگڑنے لگے آپس میں۔ چنانچہ ان لوگوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک مرمر کے صندوق میں رکھ دیا اور دریائے نیل کے اوپر کی جانب دفن کر دیا تاکہ برکت دونوں جانب پہنچے۔ تو پاک ہے وہ ذات جس کے ملک و حکومت کا کبھی بھی انقطاع اور اختتام نہیں ہے۔ آگے فرمایا گیا ذالک المذکور من امر یوسف من انباء الغیب اخبار ما غاب عنک یا محمد نوحیہ الیک۔ یہ مذکور یوسف علیہ السلام کا واقعہ غیب کی خبروں میں سے ہے، یعنی وہ خبریں ہیں جو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پوشیدہ ہے، جس کی ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں، اور آپ
آگے فرمایا گیا وما کنت لدیہم لدا اخوت یوسف اذ اجمعوا امرهم فی قیدہ اے عزموا علیہ وہم یمکرون بہ اے لم تحذرہم فتعرف قصتہم فتخبر بہا وانما حصل علمها من جہت الوحی. اور آپ اے صلی اللہ علیہ وسلم برادران یوسف کے پاس نہ تھے جس وقت ان لوگوں نے یوسف علیہ السلام کے خلاف تدبیر کرنے کے بارے میں اپنے ارادے پر اتفاق کر لیا تھا، یعنی اس پر پختہ عزم کر لیا تھا، اور وہ لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں خفیہ تدبیر کر رہے تھے، یعنی آپ ان کے پاس موجود نہ تھے کہ آپ ان کا قصہ جان لیں، پھر اس کو لوگوں کے پاس تفصیل کے ساتھ بیان کر دیں. اور بے شک اس کا علم تو آپ کو بذریعہ وہی حاصل ہوا. حاصل اس کا یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی لوگ باپ سے جدا کرنے اور کنویں میں ڈالنے کا جو آپس میں مشورہ کر رہے تھے، تدبیریں کر رہے تھے، ظاہر ہے کہ آپ اس وقت ان کے پاس موجود نہیں تھے کہ ان کی باتیں سنتے، حالات کا معائنہ کرتے اور اس کی روشنی میں آپ پورا قصہ ان لوگوں کے سامنے بیان کرتے. ظاہر ہے کہ یہ صورت تو متصور بھی نہیں تھی. پھر آپ کو اس واقعہ کا صحیح علم کس طرح ہوا؟ سوچنے کی بات ہے. جواب یہی ہوگا کہ بذریعہ وہی ہوا، کیونکہ نہ تو بوقت وقوع آپ وہاں موجود تھے اور نہ آپ پڑھے لکھے تھے، نہ کسی معلم سے سیکھا تھا، نہ کسی کتاب میں اس کی تفصیل تھی. تو آخر معلوم کیسے ہوا؟ آپ کو پتہ چلا کہ اس کا پورا علم آپ کو اللہ ہی نے بذریعہ وحی عطا فرمایا، اور جس پر وحی نازل ہوتی ہے وہ نبی ہوتا ہے، لہٰذا آپ کی نبوت اس سے ثابت ہوئی. آگے فرمایا گیا وما اکثر الناس اے اہل مکہ ولو حرصت علی ایمانہم بمؤمنین. اور اکثر اہل مکہ ایمان لانے والے نہیں ہیں اگرچہ آپ ان کے ایمان کے حریص اور خواہش مند کیوں نہ ہوں. یعنی واقعہ یوسف کو آپ نے ان کے مطالبے کے مطابق صحیح پوری تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے، جس سے آپ کی صداقت روز روشن کی طرح عیاں ہو گئی ہے. پھر بھی ان اہل مکہ میں اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، جبکہ ظہور صداقت کا تقاضا تھا کہ ضد چھوڑ کر ایمان قبول کر لیتے، لیکن شقاوت ازلیہ کی وجہ سے قبول ایمان سے محروم کر دیے گئے ہیں، اس لیے وہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں. آگے فرمایا گیا وما تسألهم علیہ ای القرآن من اجر تأخذہ ان ہوا ای القرآن الا ذکر عزت للعالمین. اور آپ ان سے اس پر یعنی قرآن پر کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتے ہیں جو آپ ان سے لے لیں. نہیں ہے یہ قرآن مگر نصیحت کا ذریعہ سارے جہان والوں کے لیے. چونکہ یہود اور قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ قصہ امتحاناً دریافت کیا تھا، آپ نے وحی کی مدد سے اس کو صحیح بیان کر دیا. اس پر بھی وہ لوگ ایمان نہ لائے، جس سے آپ کو رنج و صدمہ ہوا. تو اس آیت میں آپ کو تسلی دی گئی ہے کہ اگر وہ کفار مکہ نہیں مانتے ہیں تو نہ مانیں، آپ کا اس سے کوئی ضرر نہیں ہے، کیونکہ اس تبلیغ پر آپ ان سے کوئی معاوضہ تھوڑا ہی طلب کر رہے ہیں. کسی معاوضے کے طالب تو ہے نہیں جس کو وہ روک دیں گے تو آپ کا نقصان ہو جائے گا. آپ کا کام تو صرف اللہ کا پیغام پہنچا دینا ہے جو آپ بأحسن وجوہ انجام دے رہے ہیں. اس پر تو آپ کا اجر بنتا ہی جا رہا ہے، بڑھتا ہی جا رہا ہے. پھر آپ غم کیوں کرنے لگیں؟ اس لیے آپ غم نہ کریں، یہ تسلی ہے.